بھی ہے. یعنی کبھی ہم خانقاہ یعنی انجمن والے غیر قوموں میں جاتے، بھی ہم تبلیغ کرتے، غیر قوموں میں اسلام کو پھیلاتے، یہ منتر شلوک یاد کر کے ان لوگوں کو حضور کے بارے میں سمجھاتے. بولے تو لوگ کیا بولتے تھے؟ لا حول ولا قوت پڑھتے تھے. کیا لا حول ولا قوت پڑھتے تھے پہلے. آج وہ لوگوں میں وہ کیفیت ختم ہو گئی. تو حضرت صاحب مولانا فرماتے ہیں دیندار انجمن مسلمانوں کا آخری سہارا بنے. کیا یہ دیندار انجمن مسلمانوں کا آخری سہارا ہے. آخری سہارے میں آنا ضروری ہے، ورنہ ان کو چارہ نہیں ہے. یعنی توہن کرہن الہی یرجعون، کیسا بھی ہو ان طرح آنا ضروری ہے. ان لوگوں یہاں نہیں آتا پرواہ نہیں، مگر وہاں پہ ان لوگ اپنے حساب سے ہمارے ہی یہ جو خانقاہ میں جو کام ہے وہی کام کر لے کو جب آگے بڑھ رہے لوگ. تو لہذا یہ کئی چیزیں ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سورہ جمعہ میں جمع ہونے کا ہے. سارے انسان ایک جگہ جمع ہو گئے تو وہاں پر ہے نا محبت کا عالم چھا جاتا ہے. ایسا ہی ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی آج جتنے بھی آج فرقہ بندی ہے، اگر جو سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو یہ لوگوں کو حقیقت کیا ہے، اسلام کی فلسفی کیا ہے، اسلام کی کلاسیکی کیا ہے، اگرچہ یہ بات اگرچہ سمجھ میں آ جاتی، ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی یہ جو عالم پیدا ہو متحد اور متفق ہونا ہے یہاں کے فرقے. متحد اور متفق ہونا ہے یہاں کے فرقے. شانتی چاہتی ہے ہر وقت یہاں کی جنتا. یہاں کی جنتا کیا چاہتی ہے؟ ہمیشہ شانتی ہونا چاہتی ہے. ایسی شانتی ہونا بولے تو یہ جنتا کو شانتی دھرم کیا ہے، شانتی کی حقیقت کیا ہے، شانتی کیسا قائم ہوتی ہے، یہ چیزوں کو اگر ہم معلومات کرائیں لوگوں کو تو سمجھو کہ شانتی قائم ہو جائے. جب انسان جب دنیا کے جھنجھٹوں میں، دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے پریشانیوں میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل میں خود بے قراری بے چینی ہے، تو سامنے والے کو شانتی کیسا پہنچا سکتا ہے؟ تو لہذا یہ دنیا کے حرص و حوث کو، دنیا کے محبتوں کو، یہ سب کو الگ کر کے جب یہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی عشق میں جب فنا ہوتا ہے، وہی انسان کے ذریعے سے جب اللہ جب بولنے لگتا ہے اسے دنیا انکار نہیں کر سکتی. یعنی کوئی بھی بات اگر کچھ ہوتی ہے، ایک سوال کرے تو ہر سوال کا کئی لوگ ہے نا یہ کیسا ہوتا ہے، سوالات وغیرہ سوالوں پہ سوالات کرتے رہتے ہیں. مگر قرآن کریم کا ایک ایسا علم ہے، یہ علم کائنات سے تعلق رکھتا ہے. یعنی نیچرلی بیس کے پر یہ قرآن کریم کا علم ہے، ان نیچرلی نہیں ہے. جو قرآن کریم میں کہا گیا ہے دی نیچر میڈ بائی اللہ which he has created men, there is no altering Allah's creation but most people know not. یعنی یہ جو قرآن کریم نیچر کے اوپر یعنی کائنات سے جڑا ہوا ہے، اس کا علم جو انسان جب یہ کائنات کی حقیقت کو جب سمجھ جاتا، اپنے اندر کیا تبدیلیاں ہیں اگر یہ سمجھ جاتا، اس کے اندر کیا جلالی اور جمالی کیفیت کو اپنے اندر جو سمجھ جاتا، وہ انسان کے ذریعے سے جب وہ انسان جب زبان کھول کر جب بات کرتا ہے تو سامنے والے انسان اس کے متاثر ہو جاتے ہیں. جب انسانوں میں محبت چھا جاتی ہے، ان کے اندر دلوں میں قدورت اور جو ہے نا دشمنی ان کے اندر جو دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ دشمنی ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو انسان ہمارے جتنے بھی انجمن سے تعلق رکھنے والے ہیں، جب یہ علم کا اگر یہ سمجھ جاتے، ہر ایک انسان سے جب محبت کرنا شروع کرتے، اور حضرت صاحب فرماتے ہیں ایسی محبت کرو با جیسا کہ یہ کہ جانوروں میں سے ایک اگرچہ ہرن کے بچے کو اگرچہ لا لیے، وہ مندے میں ہے جانوروں کے، اگرچہ اسے تھوڑے دن اگرچہ 2-3 مہینے اگرچہ انسان اگرچہ اس کو قریب رکھ کے اس کو دودھ پلا کے چارہ کھلا کے اپنی محبت کرتے رہا، 1-2-3 مہینے اگر اسے محبت کرو، پھر لے آ کے 3 مہینوں کے بعد اس کو لے آ کے وہی بھیڑ میں وہ جنگل میں چھوڑ دو، مگر وہ انسان کے پیچھے پڑ کو آ جاتا ہے. پھر وہ جا کے اپنے جانوروں میں نہیں ملتا، پھر وہ انسان کے پیچھے پڑ کے آ جاتا ہے.
تو ایسا ہی ہم لوگوں کو جو محبت ملی ہے ایسی محبت کرے. ہمارے جتنے بھی مبلغین ہیں ہم سے ایسی محبت کرے کہ ہم وہ لوگوں کو چھوڑ کے آنا پڑا یہاں. اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرچہ دوسرا نام ہے تو وہ محبت ہے. ایسی محبت کرے کہ جب آپ کے اوپر جب تیروں کی جب بارش ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے سینے کو لگا کے سامنے ٹھہرا کرتے ہیں. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں قربان ہو جاؤں. یہ کیسی محبت تھی. تو یہ محبت کو اگرچہ جو انسان جب جان لیتا ہے, جو اسلام کے اندر جو حقیقت جو ہے وہ چیزوں کو جب سمجھ جاتا ہے تو سمجھو کہ اس کے اندر ہے نا محبت جب بڑھ جاتی ہے. تمام ہندوستان نے ساری دنیا کو ہے نا ہمارے ہندوستان سے ساری دنیا کو ہے نا ہدایت پہنچانے والے بنے. اگرچہ چھوٹا ادارہ ہے ہمارا, ظاہرہ دیکھنے میں ہم دیکھتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے. یہ دنیا میں دکھنے کو چھوٹی جماعت دکھتی ہے. یہ چھوٹی سی چھوٹی جماعت دنیا کے بڑے سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے. بڑے صحابہ کرام 83 تھے. مکے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے دور میں جب بھی تبلیغ کرے 83 صحابہ کرام ملے. پھر بعد میں 313 ہوئے. اس کے بعد جو بھی بڑے یعنی ان کے اندر ایسی محبت پیدا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ کبھی بچھڑنے کو ہے نا وہ چھوڑ کر جانے کے لیے کبھی اپنا دل گوارا نہیں کرتا تھا. انسانوں کے اندر یہ محبت پیدا کرنا ضروری ہے. اب ہم پیسوں کے معاملے میں, تجارتی معاملوں میں, نوکریوں میں, ہر معاملے میں ہر ایک چیز آپس میں میل جول رکھتے, مگر دین کے معاملے میں تو ان ہے نا مسجد کو چلے جاتا, ان مندر کو چلے جاتا, ان گرجا کو چلے جاتا. تو وہ لوگوں کو ان کے کتابوں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اگرچہ یہ باتوں کا اگرچہ سنائے تو اس کے اندر بھی ہے نا زندگی پیدا ہو جاتی. یعنی اس کو معلوم نہیں, مگر ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تلاش رہتی. وہ تلاش کیا ہے؟ وہ چیزوں کو اگرچہ ہم ظاہر کر تو معلوم ہوتا, ہمارے اندر سے کچھ باتیں ظاہر ہوتے تو سامنے والے انسان کو کچھ باتیں مل جاتی. اب ہم یہاں کئی حضرت عالم کے دور میں کوئی بھی کچھ سوال لے کو بیٹھے, حضرت عالم سے یہ بات پوچھنا ہے, کچھ سوال کرنا ہے, اگرچہ بیٹھ کے اگرچہ دل میں سوچ لیتے بیٹھے. آپ کے درس قرآن میں آپ کے زبان مبارک سے ایسے الفاظ نکل جاتے تھے, سامنے والا کا حل مل جاتا تھا, جو سوال کا جواب مل جاتا تھا. پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا طاقت ہے پھر انسان کے اندر؟ پھر یہ کیسی طاقت ہے؟ سامنے والے کے دل کے اندر کی جو بات ہے آپ پھر اپنے زبان سے جو ظاہر کر کے جو بتا رہے. تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے بولے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو وہ انسان کے اندر یہ سب باتیں سمجھ میں آتے ہیں. اگرچہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے, ایک دو چار آدمی مل کر ایک انسان کے اوپر تہمت لگائے تو لا کے سامنے ٹھہرا کر تو اس کو سزا دو, یہ غلطی کرا ہے. اب وہ انسان کو اب سامنے والا اگرچہ صحیح ہے, اگرچہ اتنی سمجھداری نہیں ہے, اس کو کیا کرتا؟ سزا دے دیتا. جو انسان تقوی والا ہے, پرہیزگاری والا ہے, پہلے یہ بات سوچتا اس کو لانے والے کون ہیں. یہ سامنے جو مجرم بنا کے جو کھڑا کرے ہے وہ انسان کیا مجرم ہے کیا نہیں ہے, پہلے اس کی تحقیقات کرتا. اگر جب ویسا ہوتا تو اسلامی حکومت میں کئی لاکھوں انسانوں کو شہید کر دینا پڑتا. تو اس کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگرچہ یہ خلافت جب ان کو دی گئی, آپ فرماتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے اگرچہ کتا بھی اگرچہ بھوکا مرا ہوا پڑا رہتا ہے تو اللہ ہے نا عمر فاروق کو پوچھے گا, بولے انسانا تو انسانا یعنی مخلوق کو بھی نہیں چھوڑا. اگرچہ دریائے دجلہ کے کنارے
اگرچہ کتا بھی مرا ہوا پڑا رہتا ہے بھوک سے تو اللہ مجھے سوال کرے گا. پھر اتنی مخلوق کی ہمدردی رکھنا ضروری ہے. جب دل میں یہ درد ہو کے سننے والا ولی بن جائے. کیا درس قرآن ایسا جاؤ کہ سننے والا ولی بن جائے. تو ہمارے جو بزرگاں ہیں, ہمارے جو مبلغین ہیں, حضرت صاحب عالم کے ساتھی لوگ جو بھی ہمارے کو دیے, مولانا عثمان علی مولانا صاحب, اصغر علی مول صاحب, مولوی اکبر علی مول صاحب, اور ہمارے عیسیٰ میاں مول صاحب, مولوی رضا شریف صاحب مول صاحب, اور جتنے بھی سید احمد صاحب مول صاحب, جتنے بھی مبلغین ہیں, تو کیسا ہم لوگ درس قرآن ہم کو دیے. تو یہ انہی لوگوں کا جو طفیل ہے آج ہم آپ کے سامنے جو کچھ بھی بول سکتے ہیں. ورنہ اگر وہ بزرگاں نہیں ہوتے ہم یہاں پر نہیں ہوتے. یہ انہی لوگوں کا طفیل ہے آج ہم کچھ باتیں سنا سکتے ہیں. ورنہ ہم کو کیا معلوم تھا. خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے حاجی بن گئے. تو کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو ہم کچھ راہ پہ نہیں تھے, کچھ آگے کدھر کی پڑے ہوئے تھے ہم. پھر وہ لوگ ہم کو ایسی محبت کرے, ایسا درس قرآن دیے کہ ہمیں کبھی ان کو چھوڑنے دل نہیں پڑا. ہمارا چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکے. ہم انہی کے پیچھے پڑ کر آئے. ہم وہ مقام پہ تھے. اللہ ہم کو یہ مقام پہ لے کے آیا تو انہی کی طفیل میں. اگرچہ وہ بزرگوں کی باتوں کو اگرچہ جو انسان مد نظر رکھ کے چلتا تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہے. فنا تو ہو جاؤں تیرے ذات عالی میں, فنا تو ہو جاؤں اتنا تیرے ذات عالی میں کہ مجھے دیکھ لے تیرا دیدار ہو جائے. آج ہمارا جو صورت جو دکھتی ہے یہ انہی کا طفیل ہے. آج ہماری صورت تمہارے سامنے دکھتی ہے, ورنہ ہم بھی کچھ نہیں تھے. یہ بات بزرگوں کا جو ادب و لحاظ ہے, ادب و احترام ہے, یہ ہمارے دل میں قائم رہنا ضروری ہے. بھیا بس بولتے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. سو انہی لوگوں کا جو طفیل ہے اللہ آج ہم کو یہ مقام کو لے پائے. جو انسان اپنے آپ کو جو نفی کرتا ہے تو اللہ نے اس کا مقام کو بلند کرتا ہے. اور بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے. ఎవరైతే తనకు తాను తగ్గించుకుంటారో వారు దేవుని ముందు హెచ్చింపబడతారు. ఎవరైతే తనకు తాను హెచ్చించుకుంటారో వారు దేవుని ముందు తగ్గింపబడతారు. जो इंसान अपने आप को कमतर कर लेता है वो उसका मुकाम अल्लाह के करीब है. जो इंसान अपने आप को जो बढ़ोतरी कर जो बोल लेता है वो इंसान अल्लाह से दूर है.